قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے جنتیوں کے احوال کو بھی بیان فرمایا اور جہنمیوں کے احوال کو بھی بیان فرمایا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کا بھی ذکر ہوا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا ذکر بھی ہوا۔ کچھ قوموں کے واقعات اور کچھ قوموں کے حالات کو بھی ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں اور لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ اہل ایمان کون ہیں؟ اہل ایمان اہل اسلام ہیں، جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، جنہیں اسلام کی دولت ملی اور اللہ پاک نے انہیں دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ وہ لوگ، ان کے بارے میں فرمایا فقط فاز فوزا عظیما، کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ کامیابی کو پہنچتے ہیں، اور بڑی کامیابی انہیں اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ میں دامن اسلام آیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، اور اسلام والے، ایمان والے دیگر تمام سے ممتاز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت یہ سب سے آخری امت ہے، اور اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ اس امت کے لوگ دیگر کی مشابہت نہیں کرتے۔ اس امت کے لوگوں کو دیگر کی مشابہت سے منع بھی کیا گیا، جیسا کہ ہم احادیث مبارکہ کے اندر یہ سنتے ہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہودیوں جیسی مشابہت اختیار نہ کرو۔ باقاعدہ طور پر احادیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھوں کو پست رکھو، یہودیوں جیسی مشابہت نہ اپناؤ۔ اب یہودیوں جیسی مشابہت کیا ہے کہ وہ داڑھی کم رکھتے ہیں اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں۔ اب یہ ایمان والوں کو، اسلام والوں کو امتیازی حیثیت دی گئی اور فرمایا گیا کہ تم نے کسی قوم سے استعارہ نہیں کرنا، تم نے کسی قوم سے کسی چیز کو لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایمان والوں کو، اسلام والوں کو وہ چیزیں عطا فرما دی ہیں کہ جنہیں یہ اپنا لیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حجت الوداع کے موقع پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باقاعدہ طور پر ضابطہ حیات ذکر فرما دیا۔ اب ہمارے سامنے بہت سارے نظریات بیان ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنا ہی نظریہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک دور کے تقاضے ہوتے ہیں کہ کسی وقت میں کیا بات ہو رہی ہے، کسی وقت میں کیا بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اسلامی نظریے کو بیان فرما دیا، اور وہ اسلامی نظریہ کیا ہے؟ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی قوم والے کو دوسری قوم والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تمام مسلمان آپس میں برابر برابر ہیں۔ یہ مساوات کا درس، یہ برابری کا درس، یہ حسن معاشرت کا درس، یہ حسن اخلاق کا درس گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے گئے، اور اسلام کے دامن سے ہم وابستہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ بھی عطا فرمایا کہ ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس ملک کے باسی بنایا، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب اسلامی ریاست بن رہی تھی، جب ملک پاکستان کو وجود میں لانے کا قیام ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی دو قومی نظریہ بیان کیا گیا تھا۔ اب وہ دو قومی نظریہ کوئی اور چیز نہیں تھی کہ کوئی نئی بات ہو گئی یا کوئی نئی بات ذکر کر دی گئی۔ یہ دو قومی نظریہ بھی گویا کہ وہی جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے حجت الوداع کے موقع پر، یہ اسی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نظریہ بیان کیا گیا تھا۔ اور دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو یہ دو الگ جماعتیں ہیں، یہ دو الگ قومیں ہیں، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں جدا جدا ہیں، دونوں کی قومیں الگ ہیں، دونوں کا رہن سہن الگ ہے، دونوں کے طرز عمل الگ ہے، دونوں کا طرز زندگی الگ ہے۔ اور سب سے بنیادی اور بیسک بات
جو ہمیں دو قومی نظریے سے معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ضابطۂ حیات ہمیں دیا، جس ضابطۂ حیات کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنے کا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ضابطۂ حیات ہم اپنا لیں، اس ضابطۂ حیات کو ہم اپنا لیں۔ اب ہم اپنے معاشرے کی طرف جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو وقت کے تقاضے کے ساتھ، وقت کی تیزی کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ہمیں بہت ساری تبدیلیاں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں نظر آتی ہیں۔ ہم اس کا موازنہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ ہم اپنے ماحول کا موازنہ غیر مسلم قوتوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ اپنے ملک پاکستان کا بھی موازنہ بعض اوقات جو ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ پاکستان جب بنا تھا، یہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا؟ علماء اہل سنت نے اس وقت جو دین اسلام کی خاطر قربانی دی تھی کہ ایک الگ ریاست ہو مسلمانوں کے پاس، ایک الگ قوم ہو مسلمان، کہ جہاں یہ آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں، جہاں یہ لبرلزم کو ختم کر سکیں، جہاں یہ اللہ کے قوانین کو اپنا سکیں اور اللہ کے قوانین کو بیان کر سکیں، ان کے لیے ایک الگ ریاست ہو۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ شہادتیں کی، ان کی شہادتیں ہوئی، کئی ہزار مسلمان جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے، ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، کہ ایک پاک سرزمین ہو، کہ جس سرزمین کے اندر ہمارا یہ نعرہ ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گویا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہاں جو قوت ہے، جہاں جو طاقت ہے وہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ یہ مقصد تھا جس مقصد کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں پر ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات ہمارے سامنے ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہمیں جو بنیادی طور پر ایک چیز خاص نظر آتی ہے وہ ہر موقع پر اللہ پر توکل نظر آتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر چاہیے کہ تم توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہ جو توکل ہے، یہ جو بھروسہ ہے، یہ ہمارا کم ہو چکا ہے۔ ہمارا توکل بہت سارے معاملات میں ایسے لوگوں پر ہو چکا ہے کہ جو لوگ ہمیں بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں اور ہم ان پر توکل کرتے ہیں، ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ بدقسمتی کے ساتھ اگر بظاہر ان کی ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے تو ان کی یہ بظاہر ترقی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اسلام اور ایمان کے جذبے کے ساتھ اپنی قوت کو لیے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی قوت ان کی اپنی ذاتی ہے، یا جس طرح سے بھی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اور اسلام کا ایک ضابطۂ حیات ہمیں عطا فرمایا۔ ہم کسی کو کیوں دیکھیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ آج اگر کوئی نظریہ بھی بیان ہوتا ہے تو اس نظریے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظریے کے ساتھ ہم موازنہ کریں اس کا۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظریہ ارشاد فرمایا، جو نظریہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اس نظریے کے مطابق اگر ہماری زندگی ہو جائے، کیونکہ قوم ایک معاشرے کا نام ہے، اور معاشرہ بہت سارے افراد کا نام نہیں ہے، معاشرہ ہر فرد کا نام ہے۔ ہر فرد اپنے اندر تبدیلی لائے گا تو معاشرہ بدل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں معاشرہ بہت برا ہو گیا، سوسائٹی بہت بری ہو گئی، ہماری اٹھک بیٹھک جو ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کی صحبت بہت خراب ہو چکی ہے۔ پہلے کے دور کے لوگ، پہلے کے مسلمان بڑے کامیاب تھے، اب تو کامیابی نظر ہی نہیں آتی۔ اب یہ کامیابی کہاں سے آئے گی؟ اب یہ قوت کہاں سے آئے گی؟ اب یہ غلبہ کہاں سے آئے گا؟ ہماری ذات کے اندر تبدیلی سے آئے گا۔ جب تک ہم اپنی ذات کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہم بدلے نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک اس قوم کو کبھی بھی نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ ہمیں اپنی حالتوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اسلام کے نظریے کو دیکھنا ہوگا، کیا میں پاکستان کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ کیا میں پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ یہ مقصد تو تھا کہ ہم عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہمیں کسی طرح کی روک ٹھوک نہیں ہوگی، مساجد ہوں گی اپنی۔ دیکھیں اس طرح تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں عبادت کی جو ہے وہ
آزادی ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, الحمدللہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں آزادی کے ساتھ ہم عبادت کر سکتے ہیں. تو کیا صرف پاکستان میں رہ کر ہی ہم نے عبادت کرنی تھی اور پاکستان بنا؟ پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا, جسے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. پاکستان کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ جو اصول, جو قوانین, جو رولز اینڈ ریگولیشن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے, ان رولز اینڈ ریگولیشن کی چھتری کے نیچے ہم اپنی زندگی گزاریں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مبعوث کیا گیا اس لیے کہ میں گانے باجے کے آلات کو توڑ ڈالوں. آج ہم کیا میں پاکستان کے نام پر گانے باجے گائیں؟ آج ہم کیا میں پاکستان کے نام پر باجے بجائیں؟ آج ہم کیا میں پاکستان کے نام پر حلال اور حرام کی تمیز کوئی چھوڑ دے؟ آج کیا میں پاکستان کے نام پر ہم ننگی عورتوں کو نچانے والے مناظر دیکھیں؟ آج کیا میں پاکستان کے نام پر ہم بازاروں کے اندر عورتوں کے معاملات کو دیکھیں؟ بے حیائی, فحاشی, عریانی اور بے راہ روی کا جو دور ہمارے ہاں آ چکا ہے, اس کو ہم فروغ دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا میں پاکستان کا مقصد نہیں تھا. کیا میں پاکستان کا مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنانا تھا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانے باجے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, اور ہم گانے باجے کو فروغ دیں, ہم اپنے بچوں کو باجے لے کر دیں, انہیں سکھائیں کہ 14 اگست کو باجے بجاؤ. اب بچے تو ضد کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, ہر وہ چیز جس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی, اس چیز کو ہم نے نہیں کرنا, اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. اور 14 اگست یوم آزادی ہے, ہمیں بڑی خوشی کے ساتھ اس یوم آزادی کو منانا چاہیے. یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور علماء اہل سنت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جن کے صدقے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت ملی. اپنے ملک کا کسی کے ساتھ موازنہ بھی نہ کیا کریں. ہم بدقسمتی سے ہم غیر مسلموں کی مثالیں دے کر اپنے ملک کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. ملک اچھا ہے, پاکستان اچھا ہے, اس کی سرزمین بہت اچھی ہے, اس کی دھرتی بہت اچھی ہے. اس میں رہنے والے لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. کیا ہم پاکستان میں رہ کر نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اچھے آداب سکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہم جس لبرلزم سے بچنے کے لیے, جس لبرلزم سے بچانے کے لیے علماء اہل سنت نے قربانیاں دی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, آج بھی بہت سارے ایسے لوگ بزرگ ہمیں ملتے ہیں جن کی عمریں بہت زیادہ ہو چکی. آپ ان سے واقعات سنیں کہ کیسے پاکستان آزاد ہوا. بعضوں کے تو آنکھوں دیکھے کے حالات ہیں, وہ جب آپ کو بتائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ کس مشکل گھڑی میں, کس مشکل انداز سے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا. کیا اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیں گے, ہم جو ہے وہ گانے باجے کو فروغ دیں گے, ہم گانوں کو فروغ دیں گے, ہم غیر مسلموں کی قوتوں کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے؟ اس لیے پاکستان کی آزادی نہیں ہوئی تھی. پاکستان کی آزادی کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں, ان کی سنتوں کو اپنائیں. آقا کریم کی زندگی میں ہمیں توکل علی اللہ ہی تو ملتا ہے. غار حرا میں, غار ثور میں, جنگ بدر میں, جو بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی, آقا کریم نے کئی میلوں کا سفر طے کیا, راتیں بار گزاری. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا ایک خاص چیز, توکل علی اللہ, کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. آج ہمارے بھروسے کے اندر کمزوری آ گئی ہے, آج ہمارے توکل کے اندر کمزوری آ گئی ہے. اگر آج بھی ہماری قوت توکل علی اللہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری قومیں سرخرو ہوگی, ہمارا معاشرہ سرخرو ہوگا. معاشرہ ہر فرد سے بنتا ہے, ہر فرد اپنے اندر تبدیلی لائے گا. ہمارے ذمے کیا چیز ہے, میرے ذمے کیا چیز ہے, ہم کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں, ہم خود دیکھیں کہ میرے حصے کا کیا کام ہے, میں اس